کیا تسبیح فاطمہ کو اپنے معمول بنا لینے سے رزق میں اضافہ، دل کا سکون اور دنیاوی مشکلات کا حل ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ جدید سائنس نے تسبیح فاطمہ کی روحانی فوائد کو کیوں اور کیسے تسلیم کیا ہے؟ جدید سائنس نے تسبیح فاطمہ کے آگے گھٹنے کیوں ٹیک لیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ فجر اور عصر کے اوقات کو خطرناک اوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تسبیح فاطمہ روزانہ پڑھنے والے کے جسم پر، روح پر اور اس کے رزق پر ظاہری اور باطنی اثرات پڑتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفے میں دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دنیا اور مافیا سے بہتر کیوں قرار دی گئی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں؟ محترم ناظرین، تسبیح فاطمہ کا پس منظر بڑا دل نشیں اور سبق آموز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام کاج کی سختی کی شکایت کی اور خادمہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ دینے کی بجائے یہ تسبیح سکھائی اور فرمایا، بیٹی یہ تسبیح دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، غور کریں۔ اس ایک جملے میں کتنا بڑا خزانہ چھپا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش اور ہر سہولت سے بہتر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو سکھایا، کیونکہ یہ تسبیح انسان کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑ دیتی ہے، جو تمام دنیاوی خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جائے، وہ دنیا کی مصیبتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیاوی راحت کی بجائے ذکر الہی دیا، کیونکہ یہ روحانی طاقت اور اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، جو کسی جسمانی راحت یا سہولت سے بڑھ کر ہے۔ یہ عمل انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم کرتا ہے اور اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کے الفاظ اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، بظاہر تو چھوٹے الفاظ ہیں، مگر ان کے اثرات اور نتائج بڑے عجیب و غریب ہیں۔ انسان کو دنیاوی غم اور مصیبتوں سے نجات، دل کا سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپناتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں خاص بندہ بن جاتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا اور مافیا سے بہتر قرار دیا گیا۔ محترم ناظرین، کیا تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لینے سے رزق میں اضافہ، دل کا سکون اور دنیاوی مشکلات کا حل ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ جی ہاں، تسبیح فاطمہ میں رزق کے دروازے کھولنے کی عجیب تاثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے گا اور اسے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو رزق رکا ہوا ہو، اس تسبیح کی برکت سے جاری ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون بھی اسی ذکر میں ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، یعنی دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو شخص روزانہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت اور خواہشات نکل جاتی ہیں اور وہ اللہ پر توکل کرنے والا بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی پریشانیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں اور وہ ہر حال میں مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ دنیاوی مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اللہ کے ذکر سے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے مسائل خود حل فرما دیتا ہے۔ کئی اولیاء کرام نے اس تسبیح کو مجرب عمل بتایا کہ یہ رزق، صحت، دشمنوں سے حفاظت اور تمام مشکلات کے حل کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ جس نے اسے اپنا معمول بنایا، اللہ نے اس کے لیے راستے کھول دیے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر اور عصر کے اوقات کو خطرناک اوقات کیوں کہا جاتا ہے؟
نماز فجر اور عصر کے اوقات اسلامی اعتبار سے بڑے اہم اور خاص سمجھے جاتے ہیں۔ فجر کا وقت دن کے آغاز کا وقت ہوتا ہے جب انسان نیند سے بیدار ہو کر اپنی دنیاوی زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے، جبکہ عصر کا وقت دن کے اختتام کا اشارہ ہوتا ہے، جب انسان سارا دن دنیا کے دھندوں میں مصروف رہ کر شام کے قریب اپنی محنت کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ ان دونوں اوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خاص ڈیوٹی لگائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح عصر کے وقت اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ ایسے خاص اوقات میں تسبیح فاطمہ پڑھنا گویا انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر کے اس دن یا اس شام کا آغاز اور اختتام ذکر الہی سے کرتا ہے، جس کے باعث اس کا دن اور رات کے اعمال میں برکت، حفاظت اور خیر نازل ہوتی ہے۔ فجر اور عصر کے اوقات شیطان کے حملوں کے لحاظ سے بھی خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت شیطان انسان کو سستی اور غفلت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ دن کا آغاز ہی اللہ کے ذکر کے بغیر کرے، اور عصر کے بعد اسے دنیا کی محبت، مال کی ہرس اور غفلت میں ڈال کر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر بندہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو گویا وہ اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچا لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اپنی کمزوری کا اعتراف اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہہ کر دنیاوی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یوں اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جو کہ شیطان کے وار کا سب سے بہترین توڑ ہے۔ ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات دنیاوی مصروفیات کے بالکل شروع اور انتہا کے لمحات ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد انسان اپنے رزق، روزگار، تعلیم اور دنیاوی مقاصد کے لیے نکلتا ہے۔ اگر وہ اس وقت تسبیح فاطمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت دیتا ہے اور اسے غیر محسوس طریقے سے اپنی مدد عطا کرتا ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد جب انسان سارا دن دنیا کے دھندوں میں الجھ کر تھک چکا ہوتا ہے تو تسبیح فاطمہ اس کے دل و دماغ کو سکون دیتی ہے، جسمانی تھکن دور کرتی ہے اور اس کے اعمال کو سنوار دیتی ہے۔ گویا تسبیح فاطمہ انسان کی روح اور جسم دونوں کے لیے طاقت کا خزانہ بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاص طور پر یہ تسبیح سکھائی تھی تاکہ وہ جسمانی تھکن اور گھریلو کام کاج کی مشقت میں اللہ کا سہارا لے سکیں۔ فجر اور عصر وہ اوقات ہیں جب انسان جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، صبح بیداری کے بعد سستی اور تھکن محسوس کرتا ہے، اور عصر کے بعد دن بھر کی مشقت سے چور ہوتا ہے۔ ایسے بھی تسبیح فاطمہ پڑھنا جسم کو تازگی، دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو بندہ ان اوقات میں یہ عمل کرتا ہے، اللہ اسے ظاہری اور باطنی دونوں قوتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ نہ صرف جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ روحانی بلندی بھی پاتا ہے۔ سب سے بڑی روحانی حکمت یہ ہے کہ تسبیح فاطمہ دراصل اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو شخص دن کے آغاز اور اختتام پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنا نور اور اپنی محبت بھر دیتا ہے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں اس تسبیح کی برکت سے انسان کا دن گناہوں سے بچتا ہے، کاموں میں آسانی آتی ہے، رزق کھلتا ہے اور دل و دماغ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کو دنیا کی فانی محبت سے نکال کر اللہ کی دائمی محبت میں لے جاتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو دنیا اور مافیا سے بہتر فرمایا۔ صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اسے ہر حال میں اپنانے کی تلقین کی۔ محترم ناظرین، کیا تسبیح فاطمہ پڑھنے سے تھکاوٹ، پریشانی اور جسمانی کمزوری دور ہو سکتی ہے؟ اس عمل کے وہ کون سے روحانی معجزات ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر میں چکی پیسنا، پانی بھرنا اور گھر کے کام کاج کرنا اتنا سخت تھا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح سکھائی تو اس میں جسمانی طاقت اور ذہنی سکون کا راز پوشیدہ تھا۔ جب انسان دن بھر کی تھکن کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو سکون اور ہڈیوں کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تسبیح نہ صرف روحانی غذا ہے بلکہ جسمانی کمزوری کا علاج بھی ہے۔ روحانی معجزات کی اگر بات کریں تو تسبیح فاطمہ پڑھنے والے پر ایک خاص نور نازل ہوتا ہے جو اس کی زبان، چہرے اور اعمال میں نمایاں ہوتا ہے۔
اس ذکر کی برکت سے انسان کے دل سے خوف، پریشانی، بے چینی اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں اسے آسانیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ دل میں اطمینان، آنکھوں میں سکون اور جسم میں عجیب سی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، وہ نفس کی غلامی اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا جسمانی نظام درست ہوتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے۔ جدید تحقیقات بھی کہتی ہیں کہ مسلسل ذکر کرنے سے دماغ میں مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں، ڈپریشن ختم ہوتا ہے اور انسان ایک مضبوط اور مطمئن شخصیت بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح اپنے اندر ایسے انمول معجزات رکھتی ہے جو دنیا اور آخرت سنوار دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ کے الفاظ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کون سا خاص راز رکھا ہے کہ یہ مختصر الفاظ بندے کو جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کے 3 الفاظ بظاہر تو معمولی لگتے ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے جو انسان کو جنت کا وارث بنا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان الفاظ کو کثرت سے پڑھا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے بندہ اللہ کی بڑائی کو مان لیتا ہے، الحمدللہ کہنے سے شکر گزار بن جاتا ہے اور سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی ہر نقص سے پاکی بیان کرتا ہے۔ ہر لفظ ایک روحانی خزانہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر بندہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کو دل سے مانتا ہے۔ یہی عاجزی انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ الحمدللہ کہہ کر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ کر بندہ اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہے اور اپنے دل کی گندگی صاف کرتا ہے۔ یہی الفاظ قیامت کے دن بندے کے میزان عمل میں رکھے جائیں گے اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہی تسبیح فاطمہ انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا تسبیح فاطمہ روزانہ پڑھنے والے کے جسم پر، روح پر اور اس کے رزق پر ظاہری اور باطنی اثرات پڑتے ہیں؟ جی ہاں، تسبیح فاطمہ روزانہ پڑھنے والے پر ظاہری اور باطنی دونوں اثرات مرتب کرتی ہے۔ جسمانی لحاظ سے انسان کی تھکن دور ہوتی ہے، چہرہ پر نور ہوتا ہے، زبان نرم ہوتی ہے اور دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص دن کا آغاز اور اختتام اس تسبیح سے کرتا ہے، اس کے چہرے سے اللہ کا نور جھلکتا ہے اور وہ لوگوں میں باوقار بن جاتا ہے۔ روحانی طور پر یہ تسبیح انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، روح کو طاقت دیتی ہے اور انسان کو نفس کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تسبیح فاطمہ کا پابند ہو جاتا ہے، اس کے دل سے نفاق اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں اور بندہ دنیا میں عزت پاتا ہے۔ جدید سائنس بھی ذکر الہی کے فوائد کو تسلیم کر چکی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ذکر کرنے سے دماغ میں مثبت ہارمونز خارج ہوتے ہیں، انسان ڈپریشن اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے، دل کا سکون، ذہنی سکون اور جسمانی راحت ملتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ روزانہ ذکر کرتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، بیماریاں کم لگتی ہیں اور وہ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کا معجزہ یہی ہے کہ یہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔